حاصل. اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے یہ بتائیے. اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے؟ اس زمین میں، یہ زمین ہے کہاں؟ آپ کے سر پہ نہیں ہے، پاؤں کے نیچے ہے. لوہا اس میں ہے، تانبا اس میں ہے، پیتل اس میں ہے، سونا اس میں ہے. سونا گولڈ، سونے کو اصلی حالت میں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کم دیکھا ہوگا، شاید اس مجمع میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. سونا اصلی حالت میں جب ملتا ہے زمین میں تو مٹی کی طرح نظر آتا ہے، مٹی کی طرح، بالکل خاک، مٹی. اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، کیمیکل پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں مٹی کے، خاک کے اور دوسرے عناصر کے ذرات کو الگ کیا جاتا ہے، اور خالص سونا جب ہاتھ آتا ہے تو پھر انسان اس کو سجا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے. آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، افریقہ جائیے، وہاں بہت سونا، پہلے تو بہت تھا، اب تو سب لوٹ چکا ہے، لیکن اب بھی مل جائے گا. تو اصلی حالت میں سونا جب آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل مٹی نظر آتا ہے. اس کو ایک پروسیس سے گزار کے آپ تاج سر بنا لیتے ہیں زینت کے لیے، اور پھر سونے کے اوپر جان دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو چیز اللہ نے آپ کی ٹھوکروں میں رکھی تھی، آپ کے قدموں میں رکھی تھی، اس چیز کو آپ نے صاف کر کے اپنے سر پہ سجا لیا. کتنا بڑا ظلم کیا. اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ جائے تو فقہی اعتبار سے تو نہیں، لیکن آپ کے جمالیاتی ذوق کے استدلالی پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ میں آیا کہ مردوں پہ سونا کیوں حرام ہے. لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں، نئی نسل خاص طور سے، وہ جب بچیوں کی طرح بچے زیور پہننے لگتے ہیں اور ضد کرتے ہیں مولانا صاحب بتائیے آخر یہ کیوں حرام ہے. اب یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا میں، ابھی تو یہ سب تمہیدی باتیں آتی چلی جا رہی، زبان پہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. سونا واقعاً زمین میں ہے، سونے سے لے کے لوہے تک ہر چیز زمین میں ہے. اور یہ زمین کہاں ہے؟ آپ کے قدموں کے نیچے. خدا کی قسم، یہ لطف باری. اس جسم کی بھی جو غذا ہے وہ کہاں ہے؟ زمین ہی سے تو دانے گندم روئیدہ ہوتا ہے، زمین ہی سے تو سب چیزیں روئیدہ ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات خدا کی قسم اپنے لطف سے، اپنے کرم سے تخلیق کر کے انسان کی ٹھوکروں میں ڈال دی. اسے تسخیر کریں، خود اس کے لیے مسخر نہ ہو جائے. اگر یہ حوصلہ ہے، اب کمپلیٹ ہوا پیغام یا نہیں؟ دنیا کو تسخیر کریں، یہ نہیں زہد، تقوی. ہم دنیا کمانا ہی نہیں چاہتے. کس نے کہا کمانا نہیں چاہتے؟ دین نے منع کیا ہے، مذہب نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے. شریعت نے مگر آپ کو گداگری سکھائی ہے. معصوم علیہ السلام کا، کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں السؤال ذل ولو عن الطریق. سوال کرنا کسی سے ذلت ہے، ذلت ہے. اپنے چہرے کی آبرو خاک میں ملاتا ہے انسان جب سوال کرتا ہے. لیکن کس حد تک سوال؟ فرماتے ہیں ولو عن الطریق، راستہ پوچھنے کے لیے بھی کسی سے سوال کرو تو ذلت کی بات ہے. یہ جملہ کب کہا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے؟ جب آج کا ڈیجیٹل دور پیدا نہیں ہوا تھا. آج واقعاً آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے راستہ پوچھیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور ترقی یافتہ معاشرے کا فرزند ہے تو وہ آپ کو یوں دیکھے گا، کہے گا آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہے.
گوگل ارتھ ہے اس پر. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کمپیوٹر کے الٹریٹ ہیں, آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے راستہ؟ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ راہ کو خود تلاش کر سکیں اور منزل تک پہنچ سکیں. کب کہا تھا مولا نے جملہ, اور آج یہ بات حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ راستے کے تعلق سے بھی سوال کرنا ذلت ہے. یعنی آپ کو اتنا علم حاصل ہونا چاہیے, اتنی ذہانت ہونی چاہیے, اتنی فراست ہونے چاہیے کہ آپ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں, نہ مادی مسائل میں, نہ رزق بدن کسی سے طلب کریں, سوال کریں, اور نہ اس طرح کے سوالات کہ جس سے دوسری قوموں کے سامنے یا کسی دوسرے فرد کے سامنے آپ کا سر نیچا ہو جائے. تو علم بھی حاصل کریں, ٹیکنالوجی حاصل کریں, پیسہ حاصل کریں, روپیہ حاصل کریں, دولت حاصل کریں, محبت ان چیزوں سے نہ کریں, محبت صرف خدا سے کریں. اب جس کا جی چاہے مسکرا لے, اور جس کا جی چاہے